جیسچر ہے ان کو سلام کہنے کے لیے، ان کی اس وجود کے لیے، ان کی اس اہمیت کو تسلیم کرنے کے لیے جو ان کی وجہ سے اس دنیا میں حسن ہے، خوبصورتی ہے اور سلیقہ ہے. اور صحیح کہا تھا کسی شاعر میں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو میں اکثر کہتا ہوں بائبل مقدس کے متعلق جب میں اس کی خاص طور پر یہ ایسٹر کے حوالے سے کہ بائبل مقدس میں دو ہی بڑی خوشخبری ہیں، ایک یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی اور ایک یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی. یہی انجیل ہے، یہی ہمارے پاس جو دنیا کو دینے کے لیے خوشخبری ہے. اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور خوشی کی بات ہے خاص طور پر خواتین کے لیے بھی کہ یہ جو خوشخبری ہیں دونوں ہمیں خواتین کے وسیلے میں. یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی خوشخبری سب سے پہلے یسوع مسیح کی پیدائش جو ایک خبری تھی قدسہ مریم کو دی گئی، اور جو دوسری خوشخبری تھی اس کے جی اٹھنے کی جو سب سے بڑی، اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے یسوع مسیح کا خود جی اٹھا، اور وہ بھی ایک عورتوں کی معرفت. سب سے پہلے انہوں نے کہ وہ جی اٹھا ہے. تو بائبل مقدس جو مقام خواتین کو دیتی ہے اور جو میجر خواتین کے جو کریکٹرز پیش کیے گئے ہیں، جن بہنوں کے نمبر میرے پاس ہیں میں ضرور ان کو ٹیکسٹ کروں گا. ایک لمبی لسٹ ہے بائبل کی خواتین کی، مقدسہ مریم سے لے کے اس سے پیچھے تمام کی، کہ جو بہترین نمونہ ہیں ہمارے لیے. میں خوش ہوں کہ ہماری جو بہنیں اس وقت کلیسیا میں ہیں وہ اپنے طور پہ بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو یا عبادت کا معاملہ ہو یا کسی بھی طرح کی کنٹریبیوشن ہو، تو وہ کسی بھی طرح کم نہیں ہے ان کی. تو we do appreciate your participation in the church اور اپنی کلیسیا میں، اپنی زندگی میں. میرے چیزوں یہ ہم گرمی کے خوبصورت موسم سے گزر رہے ہیں. یہ خوبصورت موسم ہے، ایک طرف بہار ہوتی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں ہم، اس کی قدرت کی رنگینیوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے اندر اترنے کی تیاری کرتے ہیں، ہم اپنے اندر جاگتے ہیں. اور یہ اس موسم کا سب سے جو بڑا پیغام ہے جو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے وہ ریکنسیلیشن ود گاڈ ہے، خدا سے ملاپ کرنا. خدا اپنی جگہ قائم رہتا ہے، ہم ہی گناہ کر کے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی وجہ سے، اپنے ہی کاموں کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں. اور جیسے ایک شفیق باپ ہے، وہ بچوں کا ان کی واپسی کا انتظار کرتا ہے، خدا بھی انتظار کرتا ہے ہم خود ہی اس کے پاس واپس آ جائیں. تو دس از دا ہائی ٹائم، یہ جو 40 دن ہے کہ ہم ریپینٹ کریں. تبدیلی ہے اس کا دوسرا بڑا پیغام، خدا سے ملاپ کر لیں، تبدیلی کر لیں، اباؤٹ ٹرن، کہ اپنی چیزوں کو چھوڑ کے جو غلط راستے ہیں اور اپنی ذات میں اتر جانے کا، اپنے آپ کو خلیم بنانے کا، اور خدا کے کلام کو پر غور کرنے کا، عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کا. دس از دا بیسٹ ٹائم کہ جو بھی ہماری ناراضگی ہے، ہم دور ہو گئے ہیں، لیٹس کم بیک ٹو آور لارڈ. بہت بہت بہترین موقع ہے کہ ہم تاکہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، تاکہ اس کے جی اٹھنے کی جو خوشی ہے، جو بادشاہ کی خوشی ہے، ہم بہتر طریقے سے منا سکیں. آج کا یہ جو پیغام ہے، آج کی جو تلاوتیں ہیں، اس بات کی ہمیں اس غور و فکر کی بڑی بہترین دعوت دیتی ہیں. بڑی خوبصورتی سے ان تلاوتوں میں بتایا گیا ہے. اگر آپ ان تلاوتوں کو کنیکٹ بھی کریں، پہلی تلاوت میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سفر میں ہے، موسیٰ ان کو چھڑا کے لے آیا ہے، لیکن ابھی وہ راستے میں ہیں، لیکن وہ کڑکڑا رہے ہیں. ان کو وہ مصر کی ہانڈیاں یاد آ رہی ہیں کہ ہم تو وہاں پر وہ کھایا کرتے تھے، تو ہمیں یہ ملتا تھا، تو وہ ملتا تھا. لیکن میری چیزوں، ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی ایک. یہاں پر ان کو نجات مل رہی ہے، رہائی مل رہی ہے، تو اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. ہم بغیر کاسٹ کے وہ لینا چاہتے ہیں. وہاں پر یسوع نئے نامے میں ایک جگہ پڑھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. ان لوگوں نے رختے سفر باندھ لیا ہے، راستے میں ہیں، جا رہے ہیں، نجات مل رہی ہے، غلامی سے چھٹکارا پا رہا ہے، لیکن ان کو ابھی بھی اس کی جو وہ اپنی ہنڈیاں یاد آ رہی ہیں کہ کتنا اچھا کھانا کھایا کرتے تھے. اب یہاں جنگل میں لے آئے، نہ پانی ہے، نہ کچھ کھانے کا ہے. وہ بڑبڑاتے ہیں، وہ ناشکر گزار ہوتے ہیں، اور بہت موسیٰ کے خلاف پلان شروع کر دیتے ہیں.
تب خدا ان کو غصہ آتا ہے، خدا کو غصہ آتا ہے کہ میں ان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، میں آسمان پر وہاں پر ان کی مذلت دیکھی، لکھا ہے خروج کی کتاب میں، اور میں نیچے اترا ہے تاکہ میں ان کو مصریوں کی غلامی سے چھڑاؤں. لیکن یہ لوگ اتنے ناشکر گزار ہیں، انگریٹفل. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب خدا کو غصہ آتا ہے تو ان کے درمیان وہ اسلحے بھیجتا ہے، سانپ بھیجتا ہے، فائری سانپ جو ان کو نگلنا شروع کرتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مرنا لگتے ہیں. جس کا حوالہ انجیل مقدس میں بھی آج ہم نے پڑھا ہے. تو پھر موسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے ایک مورت بنائی، ایک گھڑا، ایک سانپ کی وہ شکل بنائی. اس کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو اونچا کر، اس کو اس بلے پہ ڈال، لٹکایا اور اس کو اونچا کیا. اور لکھا ہے کہ جو بھی اس کی طرف نگاہ کرے گا، ایمان کے ساتھ جو کرتا تھا دیکھ کے، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا وہ سب کی مانتے تھے، تو جو بھی اس اونچے بلے پر نظر کرتا تھا نجات پاتا تھا. مطلب کہ وہ جو اس کو سانپ نے کاٹا ہوتا تھا وہ مرتا نہیں تھا، بچ جاتا تھا. میرے عزیزو، اس حوالے کو یسوع مسیح نے بھی کنیکٹ کیا. وہ ہمیں خود یہ ریفرنس دیتا ہے. آپ غور کیجئے، انہی ایام میں ہم دیکھیں گے گڈ فرائیڈے کو غور کریں گے ضرور سب باری باری، کہ وہاں پر سانپ کو بلے پر اونچا کیا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا، اور اس کو دیکھنے سے شفا ملتی تھی. جس کو سانپ نے کاٹ لیا، جو مر رہا ہوتا تھا، وہ شفا پاتا تھا. اور نئے اندامے میں آپ اس بلے پر، اس سلیب پر کسی کو لٹکا ہوا دیکھیں، میرے عزیزو، اس کو دیکھنے سے بھی شفا ملتی ہے. اس دور میں بھی اگر آپ سانپوں کے ڈسے ہوئے ہیں، ہمارے ارد بہت سانپ پائے جاتے ہیں، ہم بہت پریشانیوں میں ہوتے ہیں، بہت بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت شکستہ حالی سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس سولی پہ لٹکے ہوئے یسوع کی طرف نگاہ کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے ایمان کے ساتھ. آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں ایک خوبصورت آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہوگی، بہت دفعہ سنا ہوگا. اس میں پوری انجیل اس آیت میں مرکوم ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. وہ کیا ہے جو آج میں نے پڑھی وہ آئی انجیل مقدس میں؟ He so loved the earth that he gave his begotten son. So loved the earth. ہاں، ایک چیز یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ he so loved the earth. کہیں میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے کہیں جو مقرر ہوتے ہیں وہ دنیا سے نفرت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں ضرور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ he loved the earth. اس نے دنیا سے محبت رکھی. ہمیں دنیا سے محبت رکھنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ اس نے بھی محبت رکھی. یہ زمین ہے، ارتھ ہے، اس سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے، اس کو پاک صاف رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے انوائرمنٹلی. لیکن اس کے علاوہ اس دنیا جو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں. آف کورس ہمیں اس کا ہو کے نہیں رہ جانا، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، جیسے ہمیں انجیل مقدس میں بتایا گیا اس کی بھی کرنی ہے. لیکن ہمیں اس دنیا سے نفرت نہیں کرنی، ہمیں اس کو بہتر بنانا ہے، اس میں خدا کی بادشاہی قائم کرنی ہے، تاکہ جیسا آسمان پر اس کی بادشاہی ہے، زمین پر اس کی بادشاہی. کیونکہ جیسے خدا نے اس دنیا سے محبت رکھی، ہمیں بھی اس سے محبت ضرور رکھنی ہے. یہاں پر سوچنے کا جو ہوا کہ اس نے دنیا سے اس قدر محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. پھر آگے جا کے لکھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی آیت میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا بھی وعدہ کر دیا گیا ہے، اور آپ کو ایک شرط بھی رکھ دی گئی ہے. جیسے پولس نے کہا کہ ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف وہ اونچے پر اس صلیب کو تکتے رہنا ہے. یہی ہماری نجات ہے، یہی ہمارا نشان ہے. اسی میں نجات ہے، اسی میں شفا ہے، صلیب میں شفا ہے. اس کو دیکھنے میں، اور دیکھنا کیسے؟ ایمان کے ساتھ، بلیف. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے وہ
اس لیے لٹکا ہوا ہے کہ ہمیں ایک تو وہ جو موروثی گناہ تھا جو بابا آدم سے ہمارے ساتھ چل رہا تھا، اس سے اس نے شفا دی، اور اس کے بعد ہمارے ہر گناہ کی وہ ضمانت دیتا ہے، ہر گناہ سے ہمیں وہ چھٹکارا دیتا ہے۔ تو ہماری شفا جیسے بنی اسرائیل کے لیے وہ بلے پر لٹکے ہوئے سانپ کو دیکھنے میں تھی، ہماری شفا، ہماری نجات، ہماری رہائی صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع کو دیکھنے میں اور ایمان کے ساتھ دیکھنے میں۔ اسی چیز کو الیبوریٹ کیا ہے اس نے پولس رسول نے اپنے خط میں جو دوسری تلاوت پڑھی ہے، اس نے الہیات کے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ جو پروٹسٹنٹ کی جو تھیالوجی ہے اس کا وہ محور اور مرکز ہے، اس کو کہتے ہیں فیتھ الاؤن، مطلب کہ ایمان سے نجات ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے ایمان ہے، اگر آپ ایمان رکھتے ہو تو you will be saved۔ یہ بارہا پولس رسول نے اپنے خطوط میں اس بات کو دہرایا ہے، بہت پرانے عہد نامے کے ریفرنس دے کر اس نے کہا کہ ہمیں جو نجات ملی ہے، اور ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جو شخص اس کا نام ہی لے گا وہ نجات پائے گا۔ دل سے جب ہم نے اس پہ ایمان رکھ لیا، فیتھ از دا سینٹرل تھنگ، موسٹ امپورٹنٹ، کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور اس نے اس زمین پر جنم لیا اور ہماری خاطر مرا۔ اس کا مرنا، اس کا دکھ اٹھانا ہماری خاطر تھا، یہی نجات، اسی میں نجات ہے۔ تو جس چیز پہ سٹریس دیا گیا ہے انجیل مقدس میں بھی، اور وہ جو مرکزی آیت ہے اور خط میں بھی، افسیوں کے نام خط میں بھی، کہ ایمان کے وسیلے سے ہی ہمیں جو نجات ملتی ہے وہ ایمان کے وسیلے سے۔ آف کورس یہاں پر ہم اچھے کاموں کو نگلیکٹ نہیں کر رہے، کہ اگر ہمیں گارنٹی مل گئی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح نے پیڈ فار اس ہوتا ہے نا، کہ ہم کھانا کھانے گئے ہیں تو ہمارے کسی دوست نے ہمارے لیے پہلے ہی بل ادا کر دیا ہے، ہی ہیز پیڈ فار اس آلریڈی، ہماری نجات کی گارنٹی دے دی، اپنا خون بہا کے ہی پیڈ فار اس۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی وی آر فری ٹو ڈو واٹ ایور وی لائک ٹو، کہ ہم برے ہو جائیں اور ہر بندے پر ظلم کرتے جائیں، مارتے جائیں اور برائیاں کرتے جائیں، نہیں، اس کا یہ مطلب وی ہیو ٹو بی گڈ فطرت کے طور پہ۔ جیسے ایک پھول کا کام خوشبو دینا ہے، یا ایک بلبل کا کام جو ہے وہ گیت گانا ہے، تو بائی نیچر اف یو آر اے کرسچن یو آر سپوز ٹو بی گڈ، نو آپشن۔ اور اس لالچ میں نہیں کہ ہم نجات کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اتنی نیکیاں کر رہی ہیں، اتنے فائدے ملیں گے، ہم لکھتے جائیں، یا کوئی شاید اوپر فرشتہ بیٹھا ہوا کمپیوٹر لے کے اور فائلیں بنا رہے ہیں ہماری، نہیں۔ اگر ہم مسیح میں ہیں، اس نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو ہے اور جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں۔ If we are Christian, we have to be good, naturally، بغیر لالچ کے۔ ہمیں وہ اس کنسیپٹ کے متعلق سوچے بغیر کہ ہم سزا کا سوچیں یا جزا کا سوچیں، ہمیں we are Christian, we have to be good۔ اشعیاء نبی 64 باب میں بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے اسی موضوع کے متعلق۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو جتنے نیکی کے اعمال ہیں نا، اس نے کہا کہ ہم جتنے کام بھی آپ نیکی کے کر لو نا، شریعت پر آپ پورا نہیں اتر سکتے، کبھی بھی آپ پورا نہیں اتر سکتے۔ آپ کو نجات جو ہے is a gift from God، خدا کے فضل سے you have been freed، آپ کو معاف کیا گیا ہے، آپ کو نجات ملی ہے، آپ کے کاموں کی بدولت نہیں۔ ہم سب اپنے اپنے اعمال کا اگر جائزہ لیں اور ان کو جب ترکڑی پر تولا جائے گا نا، جو پرانی ترکڑی ہوتی تھی، تو ہمارا جو کاموں کا جو وہ ہے نا پلڑا، وہ ہمیشہ اونچا ہی رہے گا، وہ کم رہے گا، کہ ہم ڈیزرو نہیں کریں گے۔ ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ شاید ہم ڈیزرو نہیں کریں گے، ہم کیا ہے ہمیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ہمیں اس کے خون کے وسیلے سے ہمیں گریس کے طور پر، پولس رسول کہتا ہے گفٹ کے طور پر
تحفے کے طور پہ خدا نے یسوع مسیح نے دی ہے، اینڈ وی شوڈ ریسپیکٹ۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں انجیل مقدس خطوط میں، یعقوب کے خط میں، اس کے متعلق دوسرا پوائنٹ آف ویو میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ایمان ٹھیک ہے، ایمان ہمیں رکھنا ہے، وی ہیو بین سیوڈ ان کرائسٹ، لیکن میں وہی جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ گناہ کرنے کی چھٹی نہیں دی گئی، اس لیے آزادی نہیں دی گئی کہ آپ کی آزادی جہاں پر دوسرے کی ناک آتی ہے وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، کہ بندہ اپنے ہاتھ اڑا کے کہتا ہے میں آزاد ہوں جو مرضی کروں، لیکن ہاتھ آپ نے اسٹریچ کیا اور جا کے دوسرے کے ناک پہ لگا، وہاں پر آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان سے ہم بچائے گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو ایمان کا جو اظہار ہوتا ہے، ایکسپریشن، وہ آپ کے اعمال سے ہوگا۔ ہمارے جو ڈیڈز ہیں وہ شو کریں گے کہ what kind of God we have, what kind of God we believe in. تو we have to be good ہر صورت میں۔ تو آج کی یہ جو تینوں تلاوتیں تھیں، ایک تو اس میں نجات کے متعلق بتایا گیا، دوسرا کہ ہمیں اس نے نجات دے دی ہے، جیسے اس نے اسرائیلیوں کو لے کے نکلا تھا خدا، ہمیں ان جیسے ناشکر گزار نہیں ہونا ہے۔ وی آر تھینکفل ٹو گاڈ فار آل ہز لو۔ اور دوسرا پھر ہم اس کا پیار دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنا پیار کیا کہ ہی گیو ہز بیگن، اپنا پیارا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، اس لیے بخش دیا تاکہ وہ کفارہ ہو ہمارے لیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اس لالچ کے بغیر کہ ہمیں نجات ملے گی، وہ آلریڈی ہمارے پاس ہے، یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دے دیا، ہی پیڈ فار اس۔ ہمیں اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اچھے کام کرنے ہیں، تاکہ لوگ ہمارے کاموں کو دیکھیں اور ہمارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت